بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو میں دیا گیا نقش بناتے ساتھ ہی آپ کا محبوب آپ کی محبت میں، آپ کی یاد میں جلنا اور تڑپنا شروع کر دیتا ہے اور آپ کے ساتھ رابطہ کرنا اس کی مجبوری بن جاتی ہے۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ آپ نے نقش ہی تیار نہیں کرنا، بلکہ اس نقش کو تیار کر کے اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک وظیفہ بھی لازمی پڑھنا ہے، تب اس کے بہترین فوائد ملیں گے۔ صرف نقش لکھ لیں گے پھر بھی ٹھیک ہے، انشاءاللہ فائدہ ملے گا، لیکن اگر ساتھ یہ سادہ سا ایک وظیفہ بھی کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فوائد ملیں گے۔ تو پہلے میں آپ کو نقش تیار کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اس کے لیے ایک سفید کاغذ لے لیں گے۔ جمعرات والے دن، بدھ والے دن یا پھر اتوار والے دن، ان 3 دنوں میں ہی آپ نے یہ تیار کرنا ہے۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، کسی بھی وقت تیار کر سکتے ہیں۔ ایک سفید کاغذ کے اوپر آپ نے 4x4 کا ایک مربع خاکہ تیار کر لینا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے اس کے اندر اعداد لکھیں گے، یہاں پہ 4 3 8 اور 9، پھر یہاں بھی 4 3 8 اور 9، اس کے بعد یہاں پہ 9 5 1 1 0 اور 1، 3 3 7 اور 7۔ پھر اس میں حروف لکھے جائیں گے، یا بعیدو، یا کبیرو، یا سمدو، یا ودودو، یا حیو، یا قیومو۔ تمام وقت میں آپ نے اپنا جو جائز مقصد ہے، محبت کا مقصد ہے، نکاح کا مقصد ہے، وہ اپنے سامنے رکھنا ہے۔ یا جلیلو، یا قدیمو، یا لطیفو، یا عظیمو، یا اللہ، یا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بدو، یا بدو۔ اس طرح نقش تیار ہو جائے گا۔ اب اس نقش کو آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے اور محبوب کے تصور کے ساتھ، اپنے جائز مقصد کے تصور کے ساتھ آپ نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت شروع کرنی ہے۔ سورہ اخلاص کی پہلی آیت پڑھ لینے کے بعد، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، یہاں پہ آپ نے رک جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 نام، یا حنانو، یا منانو، یا کریمو، ان تینوں ناموں کو آپ نے کم از کم 100 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 300 مرتبہ پڑھ کے اس نقش کو لپیٹنے سے پہلے اس کے اوپر دم کر دینا ہے۔ قل هو اللہ احد کے بعد آپ نے اگلی آیت کریمہ کی تلاوت کرنی ہے، اللہ الصمد۔ اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے انہی 3 ناموں کو، یا حنانو، یا منانو، یا کریمو، کم از کم 100 مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ 300 مرتبہ پڑھ کے دوبارہ سے اسی نقش کے اوپر دم کر دینا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ اخلاص کی اگلی آیت کریمہ، پھر اگلی آیت کریمہ، اس طرح آپ نے سورہ اخلاص کی ہر ایک آیت کریمہ کے بعد اسی تعداد اور اسی طریقہ کار کے مطابق، جیسا میں نے بتایا ہے، ان 3 ناموں کو پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دینا ہے۔ جب یہ سورہ اخلاص آپ مکمل کر لیں گے، یہ نام پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ اس نقش کو دوبارہ سے اپنے سامنے رکھیں گے اور اس کے اوپر آپ ایک مرتبہ بسم اللہ شریف لکھیں گے۔ یہ آپ نے آخر میں لکھنی ہے۔ اب یہ نقش 100% مکمل ہو گیا ہے، اس کے اوپر دم بھی کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس کاغذ سے علیحدہ کر لیں، کاٹ لیں اور اس کے بعد اسے لپیٹ لیں۔ لپیٹ کے اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو 2 نقوش بنا لیں، دونوں طریقے استعمال کر لیں، یا ایک ہی طریقہ استعمال کر لیں کہ اسے مستقل طور پر اپنے پاس رکھیں، گلے میں ڈال لیں، بازو سے باندھ لیں یا پرس میں رکھ لیں، لیکن یہ آپ کے پاس، آپ کے قریب رہنا چاہیے، گھر میں نہیں رکھنا، اپنے پاس رکھنا ہے۔
दूसरा तरीका है कि इसे हवा में लटकाया जाएगा। कुछ बहनें पूछ भी रही होती हैं कि हमारे लिए हवा में लटकाना मुश्किल है। जितने भी अमल या वज़ाइफ मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये सब सादा अमलियात, सादा वज़ाइफ हैं। इन्हें तरीक़ाकार के मुताबिक ही करना चाहिए, तभी इनके फ़ायदे मिलते हैं, और ये इतना मुश्किल काम नहीं है। हवा में लटकाना कहीं भी लटका सकते हैं। तो बेहतर है कि 2 नुकूश बनाएं और हर एक पर ये वजीफ़ा पढ़ें और दोनों तरीके अपनाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसे फ़ायदे मिलेंगे कि हमेशा दुआएं देंगी। महबूब ज़िंदगी भर आपके लिए तड़पता रहेगा और आपसे राबता करना उसकी मजबूरी होगी। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।